الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله شمیر صاحب اور تو خواجہ رضا کے دیوانوں آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے معمول کے مطابق گنبد خضرا کی طرف لو لگائیں اور بالغ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سلام پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، ذوالحج شریف کا مبارک مقدس مہینہ ہمارے سرخ کے سایہ پر ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جس توفیق بخشی، اس نے حج کی سعادت حاصل کی، صفا مروہ کی سعی کی، طواف کعبہ کیا، گنبد خضرا کو نگاہوں سے دیکھا اور دل میں بسایا، اور واپسی کا سلسلہ اپنے وطن میں عظیم شروع ہو چکا ہے. جو نہیں جا سکتے انہیں بہت سو اللہ نے توفیق کی، انہوں نے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی. عید الاضحیٰ کا مبارک مقدس تہوار کو بڑے خوش کے شامل کے ساتھ منایا. یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے شمار جزا اور بدلہ عطا فرماتا ہے. لیکن آج ہماری تقریر کا عنوان ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنی نفس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جو لیل و نہار دن رات گزر رہے ہیں آگے گزر رہے ہیں یا دنیا میں ہم اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں. ظاہر دنیا دیکھ رہی اس کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، لیکن جانے انجانے میں ایسا تو نہیں کہ وہ اعمال ہمارے اقارب ہو رہے ہیں اور اللہ کے خوف سے ہم بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. آج دنیا میں دیکھیں گے تو خوف انسان کے سر پہ مسلط ہے. کسی کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں ہمارے جو کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں صحت مند ہوں بیماری نہ آ جائے، کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں حکومت کے خلاف ہم نے کوئی کام کر دیا ہے، کہیں پولیس نہ آئے اور ہم نے جیل کے خلافوں کو پیچھے پر رکھ دیا. یعنی دنیا میں ہم جب قدم اٹھاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں گھر سے تو ہم اکثر و بیشتر دنیاوی قانون کو مد نظر رکھتے ہیں اور جیسے اسے توڑتے ہیں فوراً ہمیں خیال آتا ہے کہ حکومت اور پولیس کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں، اس کی پکڑ میں ہم آ سکتے ہیں. لہذا سنبھل کے چلنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہ ہونے جائے جو حکومت اور قانون کے خلاف ہو اور ہم اس حساب سے اپنی زندگی کے ریل کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن آخرت کی جو زندگی ہمیں میسر آنے والی ہے اور وہ آخرت کی زندگی کامیاب ناکامیابی کی جو دلیل ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھا اور یہ سوچ کر زندگی گزاری کہ آج ایک وقت کھانا نہ ملنے پر اللہ کا گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اگر ہم اس پہ صبر کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی زندگی عطا فرمائے گا جو کبھی بھوکی نہیں لگے گی، کبھی پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا. یہاں تو ہم چند روٹیوں کے لیے پریشانی کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ فلاں کے پاس بغلے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، فلیٹس ہیں، ہمارے پاس 2 روٹیاں نہیں ہیں. نہیں، یا اللہ ہمیں تو نے اپنے فضل سے اپنی عطا سے جو کچھ جس حال میں رکھا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اور کوئی مالک اپنے بندے کو یہ نہیں چاہے گا، کوئی خالق نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ تکلیف پر ہے. اگر عارضی کوئی تکلیف ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت و سبب ضرور ہے، ضرور پوشیدہ ہے. اس لیے کہ میرے بارے میں تو مجھ سے زیادہ فکر مند ہے اور میرے بارے میں تو مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے. لہذا ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کی آزمائش، زندگی کی ناکامیاں یہ عارضی ہوتی ہیں.
لیکن آخرت کی اگر ناکامی ہاتھ لگ گئی تو سمجھ لیجیے پوری زندگی بھی برباد ہو گئی، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں کہ احساس تک نہیں ہوتا، خوف خدا سے ہمارا دل اتنا بے خوف اور عاری ہو چکا ہے کہ گناہ تو چھوڑیے، گناہ احساس گناہ تک بڑھ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں روایت میں پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ آپ جو ہے ایک رجسٹر رکھے ہوئے تھے، صبح سے شام تک جو کچھ عمل کرتے تھے وہ پورے ہفتے اس رجسٹر میں لکھا کرتے تھے۔ پھر جمعہ کا دن آتا تھا تو اس رجسٹر کو چیک کرتے تھے، شروع سے لے کر پورے ہفتے کے بارے میں یہ سوچتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہم نے کہاں کہاں کون سا کام اللہ کے کرم حکم کے مطابق کیا ہے، اور کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی جو اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر ہمیں عذاب ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے معلوم، اس کے اپنے نفس کو اس طرح سے جو متوجہ ہو کے کہتے تھے کہ اے عمر تو نے کیوں ایسا کیا، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں آیا، کہ اللہ کا ڈر تیرے دل میں ویسا نہیں ہوا، اور اس کے بدلے میں وہ کوڑے اٹھاتے تھے اپنے جسم اور پیٹھ پر پشتوں میں مارتے تھے کہ افسوس ہم نے کیا کیا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا۔ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اور جب کبھی کوئی خطیب یا کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ایسی آیت کی تلاوت ہوتی جس میں اللہ کا عذاب کا ذکر ہوتا تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، مہینوں اپنے گھر میں پڑے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، مولا یہ کیا ہے تیرا، ہم تیرے جو ہے حساب کا کیسے سامنا کریں گے، مولا تے اپنے فضل سے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں کہتا ہوں کون عمر فاروق اعظم ہیں جن کو دنیا میں ہی میرے آقا نے جنت کی بشارت دے دی ہے؟ ان کی زندگی، ان کے اللہ کے خوف، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ وہ مسلسل ہے کہ جو گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، احساس ندامت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اپنے آپ پر جسم پر کوڑے برساتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جب وہ سارے مبارک ہو گیا، غسل دینے والے نے آپ کے جسم اقدس سے جب کپڑے ہٹائے تو دیکھا آپ کی پشت پر آپ کے کوڑوں کے نشان موجود تھے۔ دیکھ کے تڑپ گئے، اللہ اکبر، اے اللہ، اللہ کے ایسے مقدس نیک بندے دنیا سے گزرے کہ وہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں کو شرمندہ اس طرح ہوتے تھے کہ زندگی میں اپنے آپ کو کوڑے برساتے تھے تاکہ ہمارا نفس دوبارہ کوئی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ آج میں توبہ تک تو ہمیں احساس گناہ تک ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو ہمیشہ مبتلا رکھیں کہ اے نفس، اے جسم، اے ہماری روح، اگر کوئی غلط کام ہوگا ہم سے تو اس کا عذاب بہرحال ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا حصہ بہرحال مل رہے گا۔ لہذا گناہوں سے بچیں، اور ہمیشہ جب بھی کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد ہونے کا معاملہ ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائیں، رو رو کے اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں، مغفرت طلب کریں، اس لیے کہ اسی میں ہماری آپ کی بھلائی ہے۔ حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ ہم اس طرح سے پریشان دنیا کے معاملے میں ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص، ایک بیٹا اور باپ دونوں رات میں اکٹھا سوئے، اس وقت دوسرا باپ نے دیکھا کہ بیٹا پریشان نظر آ رہا ہے، اٹھ کے بیٹھا اور کہا کہ بیٹا پریشان ہے، درد ہے، کچھ پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا حضور وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اس پچھلے جمعرات سے اور اس جمعرات تک جو کچھ ہمارے استاد نے پڑھایا ہے وہ آنے والے جمعرات کو میرے امتحان لینے والے ہیں، یعنی کل کے دن مجھے امتحان دینا ہے۔ کس کا؟ یہ ایک ہفتہ ہم نے اپنے استاد سے پڑھا ہے۔ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سوال ہمارے استاد ہم سے کریں اور میں اس میں جواب نہ دے دوں تو مجھے سزا دیں گے۔ ڈر اسی بات کا ہے، بے چینی اسی وجہ سے، نیند نہ آنے کی وجہ یہی ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے جو ہفتہ بھر پڑھا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں اور سزا کے مستحق ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا، باپ کڑک کے بیٹھ گیا، کہا بیٹے تمہیں ایک ہفتے کی اس امتحان کی فکر ہے جس نے تمہارے استاد نے پڑھایا، اب ہمیں اپنی پوری زندگی کے امتحان کا معاملہ یاد آنے لگا ہے۔
کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نماز روزے حج زکات اعمال صالحہ کا حکم دیا ہے، اس کے بعد بھی اس کی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تمہیں ایک ہفتے کے امتحان وہ بھی اپنے استاذ کے سوال جواب سے ڈر لگ رہا ہے، دل وہ اس لیے کانپ رہی ہے کہ کل محشر میں اللہ رب العزت جو میری زندگی بھر کے سوالوں کا میرے سوال جواب کرے گا تو میری ناکارہ جسم میں ہماری ناکارہ روح اس کا کیسے سامنا کرے؟ لہذا وقت آ گیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سرفریز ہو جائیں، تڑپیں چیخیں روئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ دنیا 4 دن کی ہے، یہ رنگینیاں 4 دن کی ہیں، یہ بہاریں عارضی ہیں اور یہ ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہے، لہذا اس سے اتنی محبت کی جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا سے اس طرح وہ لگاؤ رکھو جس طرح مرغا بھی پانی سے رکھا کرتی ہے، یعنی وہ اکثر بیشتر وقت اپنا پانی میں گزارتی، تیرتی ہے، گھومتی ٹہلتی ہے، لیکن جب وہ پانی سے باہر آتی ہے نا پر کو جھٹک دیتی، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا سے اس طرح محبت کرو کہ اس سے فائدہ تو حاصل کرو لیکن اس کو اپنے اوپر غالب مت ہونے دو۔ غالب ہونے مطلب یہ ہے کہ اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے دل سے خالی ہو جائے، اس سے اتنی محبت نہ کرو کہ نماز بھول جاؤ، اس سے اتنی محبت نہ کرو کہ جھوٹ فریب دھوکہ دہی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ نہیں، دنیا سے اتنی محبت کرو جتنی ضرورت ہے۔ اگر محبت کرنی ہی ہے تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، اگر سچی محبت کرنی ہے تو نماز سے کرو، روزے سے کرو، حج و زکات سے کرو، اعمال صالحہ سے کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے خوف سے اپنے دل کو جو اندر رکھا کرو، اپنے آنکھوں کو اللہ کے خوف سے جو ہمیشہ جو ہے ساون بھادر برساتے رہو، اس لیے کہ تمہارے آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ وہ قیمتی آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے بندے مومن۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سرابیب پر اتار کے پہاڑ کو اتارا گیا جو سری لنکا میں ہے، اور آپ 300 سال تک روتے رہے، آپ کے رونے کی وجہ سے وہاں سے ندی بہ گئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار چینی اور لونگ کو پیدا فرما دیا اس پہاڑ پر۔ پانی بہتا تھا اور پرندے آ کے پیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اتنا لذیذ پانی کون سا پانی ہوتے؟ آدم علیہ السلام کے آنسو تھا۔ کہا آج تک اتنا لذیذ اتنا میٹھا پانی ہم نے پیا نہیں۔ کون کہہ رہا تھا؟ پرندے کہہ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید مجھ سے لفزش ہوئی ہے، یہ پرندے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میری لفزش پر افسوس نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے آدم علیہ السلام سنو، یہ پرندے مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اتنا لذیذ پانی میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر رونا ہے تو بیوی بچے دولت نقصان نفع پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے بندے کا کہاں نقصان ہوا ہے، کیا نفع ہوا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں کیا دینا ہے، آخرت میں کیا دینا ہے، اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ لیکن جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور نفس گناہوں کی طرف جو ہے آپ کو مائل کرے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سرفریز ہو جاؤ اور ایسے آنسو برساؤ، ایسے اپنے آنکھوں سے پانی برساؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کے چھینٹے تمہارے اوپر برسنے لگے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جب گناہوں سے آپ پاک ہو جاؤ گے تو آپ کا دل بھی روشن ہوگا، آپ کی طبیعت بھی روشن ہوگی، آپ کے چہرے پہ نور بھی آئے گا، آپ کے دل کو سرور بھی محسوس ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ 4 دن کی دنیا ہے اور ہمیں اسے اتنی ہی اپنے قریب کرنا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ آج میں نے کہا کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، 2 منٹ لائٹ چلی جائے نا پورے ممبئی میں ہلچل سی مچتی ہے اور فون پہ فون جو ہے الیکٹرک والوں کو پہنچنے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں 2 منٹ کی لائٹ کی جانے سے آپ نہیں برداشت کر سکتے دنیا میں، اور وہ قبر اندھیری جہاں پر نہ لائٹ ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ اے سی ہے، اور گناہ کا یہاں سے انبار لے کے جاؤ گے تو کیا آپ کو وہاں کیا امید ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں اگر یہ 2 منٹ کی رائٹ تو بہت معمولی سی ہے، آپ اللہ کے خوف سے اتنا اپنے آپ کو رو کے تیار کر لو کہ جب پہنچو تو وہ قبر دوسروں کو دیکھنے میں چھوٹی لگے، لیکن جب آپ پہنچو تو اللہ اتنی کشادہ فرما دے کہ جہاں تک نظر جائے جو ہے روشنی نظر آئے، ہر کشادگی نظر آئے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو قبر بھی روشن ہوگی، اگر اعمال اچھے نہیں تو وہ قبر اور کم کر دی جائے گی اور چھوٹی کر دی جائے گی اور تاریک کر دی جائے گی۔ لہذا 4 دن کی زندگی کا غلط استعمال نہ کریں بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں۔ رب قدیر سے دعا کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔